اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبات امیر المومنین جناب علی علیہ السلام، خطبہ نمبر 171۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ کی وحی کے امانت دار، اس کے رسولوں کی آخری فرد، اس کی رحمت کا مزدہ سنانے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اے لوگو، تمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت و صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زائد جانتا ہو۔ اس صورت میں اگر کوئی فتنہ پرداز فتنہ کھڑا کرے تو پہلے اسے توبہ و بازگشت کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ انکار کرے تو اس سے جنگ و جدال کیا جائے گا۔ اپنی جان کی قسم، اگر خلافت کا انعقاد تمام افراد امت کے ایک جگہ اکٹھا ہونے سے ہے تو اس کی کوئی سبیل ہی نہیں، بلکہ اس کی صورت تو انہوں نے یہ رکھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا لوگ اپنے فیصلے کا پابند ان لوگوں کو بھی بنائیں گے جو بیعت کے وقت موجود نہ ہوں گے۔ پھر موجود کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ بیعت سے انحراف کرے، اور نہ غیر موجود کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتخب کرے۔ دیکھو، میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، اور دوسرا وہ جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے، اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ بندے جن چیزوں کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں ان میں تقوی سب سے بہتر و برتر ہے۔ تمہارے اور دوسرے اہل قبلہ کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس جنگ کے جھنڈے کو وہی اٹھائے ہوئے نظر آئے گا جو نظر رکھنے والا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا اور حق کے مقامات کو پہچاننے والا ہو۔ تمہیں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے باز رہو، اور کسی بات میں جلدی نہ کرو جب تک کہ اسے خوب سوچ سمجھ نہ لو۔ ہمیں ان امور میں کہ جن پر تم ناپسندگی کا اظہار کرتے ہو غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے۔ دیکھو، یہ دنیا جس کی تم تمنا کرتے ہو، جس کی جانب خواہش و رغبت سے بڑھتے ہو، جو کبھی تمہیں غصہ دلاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے، تمہارا اصلی گھر نہیں ہے، اور نہ وہ منزل ہے کہ جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور نہ وہ جگہ ہے کہ جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ دیکھو، یہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں، اور نہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اگر اس نے تمہیں اپنی آرائشوں سے فریب دیا ہے تو اپنی برائیوں سے خوب ہی دلایا ہے، لہذا تم اس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر اس سے فریب نہ کھاؤ، اور اس کے خوف زدہ کرنے کی بنا پر اس کے طمع دلانے میں نہ آؤ۔ اس گھر کی طرف بڑھو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے، اور اس دنیا سے اپنے دلوں کو موڑ لو۔ تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کے روک لیے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے، بتاتے خدا پر صبر کر کے، اور جن چیزوں کی اس نے اپنی کتاب میں تم سے حفاظت چاہی ہے ان کی حفاظت کر کے اس سے نعمتوں کی تکمیل چاہو۔ دیکھو، اگر تم نے دین کے اصول محفوظ رکھے تو پھر دنیا کی کسی چیز کو کھو دینا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دین کو ضائع و برباد کرنے کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نفع نہ پہنچائے گی جسے تم نے محفوظ کر لیا۔ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کرے، اور ہمیں اور تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔